السلام علیکم everyone, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سب کی دعا ہیں. اور پھر سے میں اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ آپ سبھی سے روبرو ہونے جا رہی ہوں. تو دراصل آج جو دین کی بات ہے وہ قرآن شریف کے حوالے سے ہے کہ قرآن شریف اگر ہم سیکھتے ہیں تو کتنا اجر ملتا ہے اور ہمارا معاملہ کس کے ساتھ کیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی. تو اللہ پاک جو میں بات کہوں اور جو بات آپ سب سنیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم آمین یا رب العالمین. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. دراصل بات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا الہی آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جو آج کا ٹاپک رہے گا قرآن شریف کے حوالے سے ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اگر ہم سیکھتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ملے گا اور کس کے ساتھ ہمارا مقام ہمیں عطا کیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے جی. تو اب قرآن کو کتنا ضروری سیکھنا ہے نا. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو لرن دا قرآن ہے نا. دا قرآن از این ایکسیلنٹ گائیڈ. یعنی قرآن بہت ہی بہترین رہنمائی ہے. if the Quran is not in our life we have nothing. یعنی اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی زندگی نہیں ہے. if the Quran is not in our life we have nothing. کچھ بھی نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو جی قرآن کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس میں برکت دے. اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف کا ماہر کہلاتا ہے جس کو بھی مطلب جو بھی شخص اس کو خوب یاد کیا ہو, یعنی اس نے بہت ہی یاد کر لیا ہو اور وہ پڑھتا بھی ہو خوب, وہ ماہر کہلاتا ہے. جس کو وہ خوب یاد کر لے اور اس کو خوب پڑھتا ہو وہ ماہر کہلاتا ہے. کس کا؟ قرآن شریف کا. اور اگر معافی و مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا. ملائکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہچاننے والا ہے. تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں, یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا. یعنی یہاں پہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں بتا رہی تھی کہ ملائکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو قرآن شریف جس نے حفظ کیا ہوا ہے نا اور اس کو ریگولرلی وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں, یعنی کہ فرشتے بھی, اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا ہے, پہچاننے والا ہے. تو گویا دونوں ہی کہ ایک ہی مسلک ہے. حشر میں ان کے ساتھ اجتماعی ہوگا, یعنی اکٹھے وہ کھڑے ہوں گے جو حافظ قرآن و فرشتے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اٹکنے والے کو دوہرا اجر, یعنی جو بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک اس کی قرات کا, یعنی اس کو ایک پڑھنے کا, دوسرا اس کی مشقت کا, یعنی اس نے مطلب اس کو نہیں آ رہا پڑھنا پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے, وہ مشقتیں اٹھا رہا ہے اور وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. تو اس کا بار بار اٹکنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس ماہر سے بڑھ جائے گا. یعنی کہ جو حافظ قرآن ہیں اور وہ جو خوب انہوں نے پورے سینے میں بسایا ہوا ہے قرآن کو اور وہ ہمیشہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں, تو اس کے مقابل میں یہ جو اٹکنے والا بندہ ہے یہ شامل نہیں ہوگا. مگر ہاں اس کو دوہرا اجر ملے گا ضرور, کیونکہ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور نہیں بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے مشکلیں بھی ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے, مشکل آ رہی ہے تب بھی پڑھ رہا ہے, وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا, لیکن وہ حافظ کے مقابل میں نہیں ہوگا. ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے اس کی الگ ہی فضیلت ہے نا, اور اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ فرشتوں کے ساتھ وہ اکٹھے کیے جائیں گے جو حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ.
بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا، یعنی کہ اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا اگر وہ اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یار میرے کو پڑھنا نہیں آ رہا، میں کیسے پڑھوں، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ ہاں ہمیں کرنا ہے اور ہمیں انشاءاللہ ہمارا ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، قرآن شریف سیکھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ضرور بینیفٹ بھی دے گا ہمیں اور ہمارا سیکھنا ضائع بھی نہیں کرے گا اور ہم سیکھ بھی جائیں گے۔ کوئی ہار مان جاتے ہیں جب ان سے نہیں آتا پڑھنا، اٹک کے پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی اور بہقی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، کوشش کر رہا ہے مگر اسے یاد نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا رہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالیٰ شانہ اس کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! یہاں پہ دیکھیں کیا بات کی ہے کہ جو شخص یاد کرنے کی تمنا کرتا ہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب اس کا ذہن اتنا وہ نہیں ہے یا شاید وہ اتنا بزی لائف میں ہے کہ وہ یاد نہیں کر پاتا مگر ہے تمنا، پڑھتا ہے اور وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا، حق تعالیٰ شانہ اس کا حفاظ یعنی جو حافظ قرآن رہیں گے ان کے ساتھ کھڑا کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ سبحان اللہ! تو جی قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، قرآن ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی، جیسے کہ میں نے کہا دا قرآن از این ایکسیلنٹ گائیڈ۔ اور قرآن ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے جی؟ قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، جیسے کہ پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ، وی آر taught to have patience in the difficult of life and to be grateful to Allah for his blessing، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر شکر بھی سکھاتا ہے قرآن کے ذریعے، زندگی کی مشکلوں میں صبر کرنا سکھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا سکھایا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ قرآن پاک واقعی علم اور صحیح رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، جو انسان کی قرآن جو ہے نا واقعی علم اور صحیح رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کو دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا مکمل طریقہ سکھاتا ہے۔ The Holy Quran is truly a source of knowledge and guidance, which teaches person the perfect way to live life properly in this world and to improve his hereafter۔ سبحان اللہ! قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ، یعنی کہ دنیا میں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آخرت کو کیسے سنوارنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور ہمیں مشکلوں میں کتنا صبر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح سے شکر ادا کرنا ہے، ایون ہر چیز الحمدللہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی بتائی ہے۔ بہت ہی ضروری ہے قرآن کو ہمیں سیکھنا۔ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو لرن دا قرآن، میں نے یہ شروع میں ہی بولا تھا آپ کو، بہت بہت ضروری ہے۔ ہم اگر قرآن کو چیک کریں، قرآن کو سیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک قدم بڑھا رہے تو 10 قدم آپ کے لیے ریڈی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہو چل کر تو وہ آپ کے پاس دوڑ کر آ رہا ہے، اور اگر آپ دوڑ کر جا رہے ہو تو وہ بہت تیزی سے آپ کے پاس آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کچھ بھی کریں نا تو بہت ہی کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، وہ پیارے رحمان ہے۔ اگر ہم قرآن کو سیکھنے کی تمنا ہے، ہمارے دل میں خواہش ہے تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے اوپر فرض ہے علم کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اوور آل۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی اس میں علم نافع عطا کریں عمل کے ساتھ، آپ سبھی کو بھی، اور دوسروں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہے نا۔ اگر آپ کی ایک دین کی بات کسی کے پاس اگر شیئر ہو جاتی ہے
صرف اللہ کی ذات کی رضا کے لیے ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اپریشیٹ کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو بڑھاوا دینے کے لیے، مطلب کسی کو اس طرح سے کرنے کے لیے کہ بھائی اس کے چینل کی گروتھ ہوگی، تو ایسا نہیں. مطلب ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر ہم اس کی ایک بات کسی کو پہنچا رہے ہیں اور اس کی ایک بات سے کسی کو علم نافع ہو جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ بھاگنے لگے، بھاگنے نہیں تو دوڑے تو صحیح، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف قدم تو بڑھائے کہ ہاں کسی کو آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ چلے، اللہ کی کتاب کا پتہ چلے کہ کیا ہے. تو بس جی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے کوئی بھی دین کی بات ہونا تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے آگے پہنچائیں گے، کیونکہ ہماری تو ایک ڈیوٹی ہے. بلیغوا انی ولو آیا، یعنی ایک بار بھی آپ کو دین کی بات معلوم ہے تو دوسروں تک آپ ڈیفینیٹلی اس کو پہنچائیں. تو چلے جی اپنا بڑا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.